بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 437 ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے ساتھی تشویش میں مبتلا ہو گئے تو ہمیں لاپتہ قرار دیں گے۔ ہر طرف ہماری تلاش شروع ہو جائے گی اور تلاش میں ہیلی کاپٹر بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو نہایت خطرناک بات ہے۔ میں نے کہا ایسی صورت میں ہمارے لیے بھی پریشانی پیدا ہوگی، لیکن اس مشکل کا ایک حل بھی ہے۔ وہ کیا؟ آپ اپنا پیغام دیں۔ آپ کے ساتھی یقیناً گوشت پر آواز ہوں گے۔ ایک تو آپ اپنی پوزیشن غلط بتا دیں تاکہ ادھر کوئی نہ آئے، پھر آپ یہ کہیں کہ لانچ خطرناک قسم کے مجرموں کے قبضے میں ہے اور انہوں نے دھمکی دی ہے کہ کوئی قریب آیا تو ہم لانچ کو دھماکے سے اڑا دیں گے، ایک ایک آدمی کو قتل کر دیں گے۔ آپ ان سے کہیں کہ وہ دور رہیں، آپ کی مدد کی کوشش بھی نہ کریں۔ آخر یہ سب میں کیوں کروں؟ سردار جی نے ایک منطقی سوال کیا۔ ہم نے بھی آپ کی مدد کی تھی۔ میں نے کہا فرض کریں میں آپ سے اس نیکی کے بدلے ایک نیکی مانگتا ہوں۔ تم نے مدد کی تھی انٹرپول کی، جو ایک قانونی تنظیم ہے، اور ایسے کسی بھی ادارے کی مدد کرنے میں کسی کے لیے رسک نہیں ہوتا۔ پھر ایک بات اور ہے، برا مت ماننا، تم نے اپنے دشمن کے خلاف اپنا دفاع کیا تھا۔ تمہارے درمیان جھگڑا کیا تھا؟ یہ کاروباری مخاصمت تھی، ذاتی عداوت یا جذباتی رقابت، یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس قسم کے مقابلے میں دیکھتا رہتا ہوں۔ بین الاقوامی مجرموں کے گروہ بھی ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو جاتے ہیں۔ حملہ تم پر ہوا تھا، مگر تمہاری خوش قسمتی نے ساتھ دیا اور تم نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ تم بطور خاص ہمیں بچانے کی مشن پر نہیں آئے تھے، نہ میں نے تم کو SOS دیا تھا کہ ہمیں بچاؤ۔ تم بچ گئے تو ہم بھی بچ گئے، لیکن اب تم نے جو مطالبہ کر دیا ہے اس نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے کہ کہیں میں غلط قسم کے لوگوں کی مدد کر کے شریک جرم تو نہیں ہو جاؤں گا۔ میں نے اس کی پوری بات صبر سے سنی، پھر میں نے کہا آپ کی تشویش بجا ہے سردار راجندر سنگھ جی، لیکن ابھی میں نے کہا تھا کہ کیا ہم بھی انہی جیسے لگتے ہیں آپ کو؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ دل کی کیا بات کرتے ہو بادشاہ ہو؟ دل تو میرا بھی تمہارے ساتھ ہے، مگر یہ جو اوپر کی منزل میں تھوڑی بہت عقل ہے نا، جو دن کے 12 بجے ماری جاتی ہے، وہ اپنی بات پر ہنسا تو اپنے بھی 12 بجنے والے ہیں، ابھی 11:30 ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آپ غور کریں سردار جی، کیا ہم آپ کو زبردستی نہیں لے جا سکتے؟ ریوالور دکھا کے؟ میں نے پتلون اٹھا کے جراب میں سے ریوالور برآمد کیا اور واپس رکھ لیا۔ ہم سب مسلح ہیں، مگر پھر بھی میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، او بھلے آدمی مجھے کچھ تو بتاؤ، یہ معاملہ ہے کیا؟ کون ہو تم لوگ آخر؟ سردار جی نے کہا چنگے بھلے جوان پڑھے لکھے اور معقول لوگ ہو، سونی شکل دی ہے وائے گرو نے، پھر یہ کیا کرتے پھر رہے ہو تم سمندر میں؟ تم نے انٹرپول کی وردی پہن لی ہے، ایک وہ کڑی جو معلوم نہیں تمہاری کیا ہے، وہ بھی وردی پہن کے ٹھا ٹھا گولیاں چلاتی ہے۔ گھر بار کوئی نہیں تم سب کا؟ تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں کہ تم کس چکر میں ہو؟ اس سوال کے جواب میں سچ اور صرف سچ بولنا تو بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے میرے لیے۔ میں نے سوچ کر کہا میں آپ کو سچ کی اقتباسات سناتا ہوں، اس میں جھوٹ بالکل نہیں ہوگا، لیکن ایک شرط ہے، آپ جو کچھ سنو گے اس کو بھول جاؤ گے۔ جب ہم آپ کو خدا حافظ کہیں گے تو بس ایک دوسرے کو اپنی اپنی نیکی کے حوالے سے یاد رکھیں گے۔ نیکی کا یہ ہے کہ نیکی کر سمندر میں ڈال۔ آپ کے کسی ساتھی کو ہم نے نہیں مارا، ایک بندہ آپ کی تحویل میں ہے، اسے جو تفتیش کر سکو کر لینا، ہمارا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے حملہ کیا، آپ لوگوں نے مقابلہ کیا، کچھ لوگ ان کے مارے گئے، کچھ چھاپ کے، ایک آدمی زندہ ہاتھ آیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ میرا کام ہے، کیا بیان دوں اور کیا نہ دوں؟ سردار جی نے کہا پہلے تم مجھے قائل کرو۔ سردار جی میں ایک صنعت کار کا بیٹا ہوں، جب میں لندن میں زیر تعلیم تھا تو کچھ نمک حراموں نے میرے والد کے کاروبار پر قبضہ کر لیا اور انہیں مار دیا۔ مجھے معلوم ہوا تو میں پاکستان پہنچ گیا۔ تم پاکستانی ہو؟ سردار جی چونکے۔ ہاں خالص پاکستانی۔ میں نے کہا پاکستان میں وہ بدماش میرے بھی دشمن ہو گئے، انہوں نے پولیس کے ساتھ مل کر کچھ اپنی بدماشی کے زور پر اور کچھ دولت کی مدد سے مجھ پر بہت سے مقدمات بنوا دیے، ان میں قتل کے جھوٹے مقدمات بھی تھے۔ میں نے قانونی جنگ لڑنے کی بہت کوشش کی، مگر میں یوں سمجھ لے کہ وہ پاکستان میں مافیا جیسا طاقتور گروہ تھے، ان کے سامنے قانون بھی بے بس تھا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ قانون میں کتنے مشکل اور صبر آزما مرحلے ہیں۔ گواہوں کے اور ثبوت کے جرم کرنے والے ثبوت نہیں چھوڑتے، الٹا اپنی بے گناہی کے گواہ لے آتے ہیں۔ وہ سب تو میں جانتا ہوں۔ سردار جی نے ایک آبری بس تو اس کے بعد میں نے کہا کہ اب اپنے معاملات میں خود طے کروں گا۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں ایک بات اور بتا دوں، ان بدماشوں نے جو میرے والد کے قاتل تھے مجھے ایک پیشکش کی تھی
کہ میں ان کے ناجائز کاروبار میں شریک ہو جاؤں۔ میرے والد بھی اسی لیے قتل کیے گئے تھے کہ انہوں نے انکار کیا تھا، شاید دھمکی دے دی تھی کہ وہ اس کاروبار میں ملوث افراد کو قانون کے حوالے کر دیں گے۔ وہ قانون کی طاقت پر اپنے یقین کی بینٹ چڑھ گئے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے قانون کو اپنے خاتمے لے لیا ہے، جو غلط ہے، مگر میری مجبوری ہے اور ضرورت بھی ہے۔ یہی وہ شخص تھا جس کو میں نے ابھی ابھی پیچھا کر کے مارا۔ استاد پیڈرو نام تھا اس کا۔ یہ بہت بڑا بدماش شمار ہوتا تھا۔ اسی نے میرے والد کا قتل کیا تھا، مگر قانون اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا، کیونکہ ساری بات ثبوت اور شہادت کی تھی۔ میرے لیے ان بدماشوں سے صلح کر لینا اور ان کے کاروبار میں شریک ہونا بہت منافع بخش سودا تھا۔ میں لاکھوں کیا کروڑوں بنا لیتا اور محفوظ بھی رہتا، در بدر بھی نہ ہوتا، مگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا دماغ خراب ہے۔ وزیر خان میرا باپ تھا، آبا و اجداد سب خالص پٹھان تھے۔ غیرت و محبت، عزت و آبرو کے معاملے میں ہم جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر جان جائے معمولی بات ہے۔ یہی میں نے کیا۔ بعد میں وہ بدماش میری منگیتر کو اٹھا کر لے گئے، اسے وہ ممبئی لے جا رہے ہیں اور میں اسے واپس لانا چاہتا ہوں۔ بلے بلے ہیرو، سردار جی نے کہا۔ خیر سے اس کا کیا نام ہے؟ ہیروین کا؟ رابعہ، میں نے کہا۔ بہت زبردست اور کامیاب وکیل تھی وہ، اور میری وجہ سے اس نے بھی بہت دکھ اٹھائے۔ یہ جنگ ابھی جاری ہے اور اس کا ایک سین آپ نے دیکھا۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، میرے مددگار میرے دوست ہیں، جیسے یہ دونوں میاں بیوی جو میرے ساتھ ہیں۔ سوری، میں نے کہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ میاں بیوی نہیں ہے۔ سردار جی منہ پھاڑ کے ہنسے۔ عاشق معشوق ہیں، اوئے ہم تو سمجھ گئے تھے چند جی۔ خیر، وائے گرو کرے گا تو میاں بیوی بھی بن جائیں گے۔ یہ تھی میری زندگی کی فلمی سٹوری۔ میں نے کہا، اب مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ رابعہ کو اغوا کرنے والے اسے ایک بحری جہاز میں لے کر گئے ہیں۔ ہم انہی کے تعاقب میں تھے کہ یہ بدماش ہمارے پیچھے لگ گئے۔ یہ ہمارا راستہ روکنا چاہتے تھے، معلوم نہیں انہوں نے کیسے ہمارا سراغ لگا لیا۔ ہم بہت رازداری سے بیس بدل کے نکلے تھے۔ اگر آپ نے ہمیں پہلے دیکھا ہوتا تو ہمارا حلیہ ہی مختلف نظر آتا۔ ہم ماہی گیر بنے ہوئے تھے، اب انٹرپول کی وردی میں ہیں۔ انہوں نے بھی یہ وردی پہن کے ہمیں دھوکہ دینا چاہا تھا، اب یہی کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے تو انہیں پہچان لیا تھا۔ ان کی بے وقوفی کے باعث دیکھنا یہ ہے کہ ہم پہچانے جاتے ہیں یا نہیں۔ اب کس کے سامنے جانے کا خیال ہے؟ کوئی بس شکر کرو کہ جان بچ گئی، گھر واپس جاؤ۔ سردار جی نے کہا، آپ نے یہ بات ٹھیک 12 بجے کی ہے، اس لیے میں معاف کرتا ہوں۔ میں نے کہا۔ سردار جی چونکے۔ 12 بج گئے؟ جی، اس لیے آپ ساری بات بھول گئے۔ میں نے کہا، واپسی کا اب کیا سوال؟ مجھے رابعہ کو واپس ساتھ لے کر آنا ہے، اور رہی جان بچانے کی بات تو اب تک اللہ نے بچائی ہے، آگے بھی وہی بچائے گا، اور نہیں بچائے گا تو میری کوشش سے کیا ہوگا۔ رابعہ جس جہاز پر ہے وہ ابھی ممبئی نہیں پہنچا، میں اسے راستے ہی میں پکڑ لینا چاہتا ہوں۔ کیسے پکڑنا ہے؟ جال ڈال کے یا کانٹے سے؟ اب مزاق کر لیں، یہ میرا کام ہے۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے، آپ سے صرف اتنی مدد کی درخواست ہے کہ مجھے اس جہاز تک پہنچا دیں۔ جب ہم اس جہاز پر پہنچ جائیں گے تو آپ کا کام ختم، آپ واپس آ جائیں اور جو کارروائی چاہیں کریں۔ اگر ہمارا نام لیے بغیر کام چل جائے تو اچھا ہے، ورنہ جہاں سیر وہاں سوا سیر۔ آپ کہہ دیں کہ سکندر اور محسن کے ساتھ کیا ہوا، پھر انہوں نے کیا کیا، ہم نے کیسے مقابلہ کیا، کتنے بندے مارے اور آپ کی کیا مدد کی، یہ سب بتا دینے سے ہمیں کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ممبئی پہنچنے کی خبر کسی کو نہ ہو۔ سارے سچ میں سے اگر آپ یہ آخری سچ نکال دیں کہ آپ نے ہمیں کہاں تک پہنچایا تو اس میں آپ پر بھی کوئی الزام نہیں آتا، ہم بھی بچ جاتے ہیں، اور نیکی کا قرض برابر۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ بول سکتے ہیں آپ کہ وہ اپنی لانچ میں بھاگ گئے تھے۔ چھوٹا سا جھوٹ؟ سچا وائے گرو معاف کرے، بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں سردار راجندر سنگھ نے اپنے فائدے کے لیے۔ پھر یہ جھوٹ کیوں نہیں بولوں گا میں جو سچ سے زیادہ سچا ہے؟ اس لیے کہ یہ نیکی والا جھوٹ ہے، بدی والا سچ نہیں ہے۔ آپ جذباتی ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا، اچھی طرح سوچ لیں اور اپنے ساتھی سے بھی مشورہ کر لیں۔ اگر وہ آپ کے فیصلے سے متفق نہ ہوا، گل چائے لے کر آئی تو اس کے ساتھ محسن بھی آ گیا۔ اوئے نہیں یار، وہ بڑا بیبا بندہ ہے، تم نے دیکھا نہیں، چپ کر کے سب دیکھتا رہتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے، میں اسے سمجھا دوں گا۔ افسوس مجھے صرف یہ ہے کہ جن کی امانت تھی ان تک نہیں پہنچی، جو مر گئے ان کے پیارے انہیں دیکھ بھی نہ سکے۔ خیر، دیکھنے سے دکھ بڑھتا ہی ہے، اب صبر کر لیں گے۔ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، رابعہ کو بھی بتاؤں گا آپ کے بارے میں۔ میں نے کہا۔ گل نیچے بیٹھ کے چائے بنانے لگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے رانجھا صاحب ایک بات بتاؤ مجھے، اگر تمہیں اپنی ہیر نہ ملی اور دشمنوں نے تمہاری کھیر بنا دی تو تمہاری واپسی کیسے ہوگی؟ واپسی پھر کہاں ہوگی سردار جی؟ میں نے کہا، یہ اطلاع غلط بھی تو ہو سکتی ہے کہ تمہاری ہیر اس جہاز پر ہے۔
اطلاع 100% درست ہے، میں نے کہا، اور غلط ہوتی تب بھی میں جاتا۔ سردار جی نے کہا، بھری بڑا مشکل کام ہے عشق کرنا بھی، اور پھر آج کل کے زمانے میں۔ توبہ توبہ، آپ نے کسی سے عشق کیا ہے؟ گل نے کہا، ہاں جوانی میں 1.5 عشق کیا تھا، ایک آدھا، ایک پورا، اس کے بعد اپنا باجا بج گیا۔ باجا بج گیا؟ میں نے حیرانی سے کہا، ہاں یار، ابے کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ چل بیٹھ گھوڑے پر، کھوتے دے پتر۔ پھر بینڈ باجا آ گیا اور جان چڑھ گئی۔ عشق کا بالکل سواد نہیں آیا، نہ کوئی ولن، نہ ظالم سماج، نہ ماں پیو کا شور شرابہ۔ اب تو خیر سے سال ہو گیا شادی کو، ہر 6 ماہ میں ایک بچے کا اوسط ہے۔ مجھے بہت ہنسی آئی، ہر 6 ماہ کے بعد کیسے؟ کیا یہ بھی ربیع اور خریف کی فصل ہے؟ کچھ ایسا ہی ہے، اکٹھے 2 ہو گئے، اوس کیا آیا حساب کے قاعدے سے۔ اور آدھے عشق کا کیا قصہ ہے؟ محسن بولا، وہ پہلا عشق تھا، سچا مگر کچا، اس میں بھی سردار راجندر سنگھ کا ہی باجا بجا۔ پہلے تو ایک بڑا ظالم رقیب آ گیا، اس نے ہمیں جھاڑو سے بجایا اور دھمکی بھی دی کہ مور بنا دوں گا۔ پھر ابے کو پتا چلا تو اس نے مرغا بنا دیا اور ڈنڈے سے بجایا کہ خبیث ناک کٹوا دی۔ عشق بھی کیا تو کس سے؟ میں نے سچے عاشق کی طرح کہا کہ عشق نہ پوچھے ذات وہ بنگن ہے تو کیا، دل جس پر آ جائے وہی لیلا۔ سچا عشق تھا نا جی، ایسے کون ختم کر سکتا تھا؟ ایک دن تو ہم جذبات کے گھوڑے پر سوار تھے کہ گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ پھر رات بھر پولیس نے بجایا اور اس کے سامنے ناک سے زمین پر لکیریں نکالنا پڑیں۔ میں نے اور موسی نے تو ہنسی پر قابو پا لیا، مگر گل کو ہنسی آتی تھی تو روکے نہیں رکتی تھی۔ یہ تو پورا عشق ہوا سردار جی، آپ آدھا کہتے ہیں؟ آدھا ہی تھا یار، 1 وے ٹریفک تھی نا، وہ بھی کرتی تھی عشق تو پھر میں یہاں بیٹھا ہوتا تمہارے سامنے، امرتسر کی کسی سڑک پر جھاڑو دے رہا ہوتا۔ سردار جی نے ہنس کر کہا، اچھا ہی ہوا نا کہ آدھا رہا۔ انہوں نے جیب میں سے ایک پرس نکالا اور اس میں لگی ہوئی تصویر کو دیدار عام کے لیے پیش کیا۔ ہے نا آفت؟ مجھے خاصی مایوسی ہوئی۔ وہ ایک بدی موٹی سی لڑکی تھی جو زیور سے انتہائی بھری ہوئی تھی۔ تام سردار جی کے کہنے کے مطابق جس پر دل آ جائے وہی لیلا، اور لیلا کے لیے تو بہت پہلے کہا گیا ہے کہ اسے مجنوں کی آنکھ سے دیکھو۔ چنانچہ ہم سب نے اتفاق رائے سے اس کو آفت قرار دیا۔ سردار جی کو جیوری کے فیصلے سے بے حد خوشی ہوئی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جو گل نے ایجاد کیا تھا اور محسن کے خیال میں اس خوراک سے بہرحال بہتر تھا جو ہم گناہ گاروں کو دوزخ میں کھانے کو ملے گی، میں سو گیا۔ گل اور محسن کے تعلقات بھی سخت کشیدہ ہو گئے تھے۔ گل ایک کیبن میں بند ہو گئی اور محسن نے بہت سے کام کیے، مثلاً اس نے وائرلیس سپریٹر کی اور بعض کی لاشوں کو ٹھکانے لگایا۔ جو شخص اندر بندہ ہوا مر گیا تھا اسے بھی سمندر کے سپرد کیا۔ پھر وہ سردار جی کے ساتھ وائس زندہ قیدی سے تفتیش کرتا رہا۔ اپنی بدقسمتی کے باعث زندہ گرفتار ہونے والا بھی اس سے زیادہ کچھ نہ بتا سکا جو مجھے وائرلیس سپریٹر شاہ دین نے بتایا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ شیخو پورہ کا رہنے والا تھا، اسے بھی ایس پی سراج نے پیڈرو کے ذریعے حاصل کیا تھا۔ وہ شیخو پورہ کا ہسٹری شیٹر تھا اور پولیس نے اسے پیڈرو کے ساتھ بھیجتے وقت وہی کہا تھا جو شاہ دین سے نارووال کے تھانے دار بلک شیر نے کہا تھا۔ وہ پیڈرو کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا، اس نے صرف ایک نئی بات بتائی کہ باز کے نام سے سفر کرنے والا کسی چودھری دلاور کا ڈرائیور تھا اور وہی باقی سب لوگوں کو ایک کار میں کراچی تک لایا تھا۔ جب میں سو کر اٹھا تو شام ڈھل چکی تھی اور سورج مغرب میں بہت نیچے آ گیا تھا۔ لانچ بڑی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی، لیکن چاروں طرف جہاں تک نگاہ جاتی تھی سمندر ایک ویران صحرا کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ زمین اور آسمان کے درمیان صرف سمندر کی گونج تھی یا لانچ کے انجن کی آواز۔ افق کے کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک خلا تھا، اس میں زندگی کے آثار مکفود تھے، نہ کہیں کوئی پرندہ تھا، نہ کوئی پودا یا درخت۔ ایک ہوائی جہاز اوپر سے گزرا تو اپنے جیسے زندہ انسانوں کا تصور ذرا سی دیر کے لیے قائم ہوا۔ جہاز اجل ہوا تو تنہائی کا جمود پھر سے مسلط ہو گیا۔ موسی نے مجھے بتایا کہ اس نے تفتیش سے کیا مفید معلومات حاصل کی ہیں، پھر وہ سونے چلا گیا۔ گزشتہ رات میں ہم نیند پوری نہ کر سکے اور آنے والی رات کے بارے میں یقین سے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ خود سردار جی بھی سوئے پڑے تھے، صرف وہ برمی تھا جو ایک پراسرار قسم کی شخصیت رکھتا تھا، خاموش اور بظاہر تمام معاملات سے بے تعلق نظر آنے والا اور اپنی ذات کے خول میں بند رہنے والا، لیکن ہمہ وقت مستعد اور ہوشیار۔ کھلی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھتا تھا، مگر کوئی اسے دیکھے تو وہ انجان بن جاتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ وہ مسلسل ایک تھکا دینے والے اور بیزار کن کام میں مصروف ہے، مگر ابھی تک تھکن کا شکار نظر نہیں آتا۔ میں نے اسے دوستانہ مراسم استوار کرنے کی کوشش کی اور کچھ دیر اس سے اشاروں کی زبان میں گفتگو کرتا رہا۔ مثلاً میں نے لانچ چلانے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس نے مسکراتے ہوئے مجھے اس کا موقع دیا۔
یہ میرے لیے ایک مشکل کام ثابت ہوا۔ اگر وہ مسلسل نگرانی نہ کرتا رہتا تو میں عملاً بیڑا غرق کر دیتا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، ٹی؟ اور اس نے مسکرا کے اقرار میں سر ہلایا۔ چائے کی طلب مجھے بھی تھی، چنانچہ میں نے گل کے کیبن میں جھانک کے کہا، بھائی کوئی اللہ کا بندہ جاگ رہا ہے یہاں؟ گل نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، یہاں کوئی اللہ کا بندہ نہیں، ایک بندی ہے جو سو رہی ہے۔ اس بندی سے اللہ کے نام پر ایک پیالی چائے کا سوال ہے، مل جائے گی، انعام کیا ملے گا؟ وہ اٹھ بیٹھی، انعام میں تم کو غروب آفتاب کا بے حد خوبصورت منظر بالکل مفت دکھاؤں گا، چائے لے کر عرشے پر آ جانا، میں نے کہا۔ وہ ہنس پڑی اور میں نے عرشے کا رخ کیا۔ میں سگریٹ سلگا کے ٹہلتا رہا اور بہت سے ایسے سوالات پر غور کرتا رہا جو اب میرے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ مسلسل کئی گھنٹے کا یہ سفر اب تک کس سمت میں ہوا ہے؟ ہم اس بات کا یقین کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارا اور ایس ایس کرانتی تھرڈ کا ایک ہی راستہ ہے اور ہمارے درمیان فاصلہ کتنا کم ہوا ہے؟ اندازے کا معمولی سا فرق بڑھتے بڑھتے سینکڑوں میل کا فرق بن جاتا ہے۔ ہم نے سردار جی سے ممبئی والے راستے پر چل کے ایس ایس کرانتی تھرڈ تک پہنچنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ کیا لانچ اسی راستے پر جا رہی تھی؟ اور کیا پانی پر نظر نہ آنے والا یہ راستہ ایک ہی تھا؟ میں جو کچھ معلومات رکھتا تھا اس کے مطابق خشکی پر بنی ہوئی سڑکوں کی طرح فضا میں ہوائی جہازوں کے لیے راستے متعین ہیں اور سمندر میں بحری جہازوں کے لیے۔ اگر یہ بات درست تھی تو پھر تشویش بے جا تھی، مگر درمیانی فاصلے کے بارے میں بے یقینی کا اضطراب اپنی جگہ تھا۔ ہم اس بحری جہاز کے قریب بھی ہو سکتے تھے اور اس سے بہت دور بھی۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس بحری جہاز نے کتنی رفتار سے سفر کیا تھا، اور لانچ کی تیز رفتاری کے باعث ہم نے وقت کے فاصلے کو کم کیا تو ہم اس جہاز تک آج رات پہنچنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ دوسرے زیادہ پریشان کن سوال کا تعلق ان واقعات سے تھا جو ہماری لانچ پر حملے اور پیڈرو کی ہلاکت کے دوران میں پیش آئے تھے۔ ہم نے سفر کا اہتمام انتہائی رازداری سے کیا تھا، مگر یہ ہماری خوش فہمی تھی کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ چودھری دلاور اینڈ کمپنی کو سب معلوم تھا، وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور نہ جانے کب سے دیکھ رہے تھے۔ جب ہم نے ایس ایس کرانتی تھرڈ کا تعاقب شروع کیا تھا تو انہوں نے اپنے آدمی ہمارے تعاقب میں روانہ کر دیے۔ انہوں نے بھی اس کے لیے لمبی پلاننگ کی تھی۔ سوال یہ تھا کہ وہ اتنا عرصہ دور دور رہ کے ہماری تیاری کو کیسے دیکھتے رہے اور کیوں دیکھتے رہے؟ پھر یہ کہ ان کو روانگی کے وقت کا علم کیسے ہوا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ انہیں پہلے سے کچھ معلوم نہ ہو مگر ہمارے روانہ ہوتے ہی کسی نے ان کو مطلع کر دیا ہو کہ محسن اور سکندر کس لانچ پر کیسا بیس بدل کے نکلے ہیں؟ یہ اطلاع انہیں کس نے فراہم کی تھی؟ مشتری، کریم بلوچ اور دوست محمد؟ کیا ان تینوں میں سے کوئی نہیں؟ یہ ناممکن ہے اور بعید از قیاس ہے۔ کیا ہم میں سے کسی نے مخبری کر کے غدار ہونے کا ثبوت دیا ہو؟ ہمارے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ جب گل چائے لے کر آئی تو میں ریلنگ پر جھکا ہوا پانی میں لانچ کے چلنے سے اٹھنے والی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہے میرا انعام؟ گل مجھے چائے کا کپ تھما کے بولی۔ میں نے تاریک ہوتے ہوئے افق کو دیکھا۔ ارے سورج تو غروب ہو گیا۔ خیر تم طلوع آفتاب کا منظر دیکھ لینا، فرق صرف سمت کا ہوگا، منظر بالکل ایک سا ہوتا ہے۔ وہ چائے کا مگ لے کر قریبی ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ سکندر بھائی یہ بتائیے کھانا کیسا پکاتی ہوں میں نے کہا کھانا جب تم پکاؤ گی عزیزہ تو بتائیں گے۔ کیوں؟ دن میں کیا کھایا تھا؟ وہ بگڑ کے بولی۔ وہ اچھا وہ کھانا تھا، پھر تو بھائی سبحان اللہ ماشاء اللہ وغیرہ کیا بات ہے، میں نے کہا۔ وہ اداس ہو گئی۔ مجھے پکانا آتا نہیں۔ آتا کیسے؟ یہ کام تو مائیں سکھاتی ہیں یا لڑکیاں گھروں میں سیکھتی ہیں۔ میرا نہ کوئی گھر تھا اور نہ ماں تھی، میں جو کچھ سیکھا، ارے پاگل میں تو مزاق کر رہا تھا۔ کیا مجھے معلوم نہیں؟ میں نے کہا۔ لیکن تم میں سیکھنے کی اور خود کو بدل دینے کی زبردست صلاحیت ہے۔ صرف صلاحیت ہی نہیں ہے، ہمت بھی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جب تم امور خانہ داری سنبھالو گی تو سب کو شرمندہ کر دو گی، رابعہ کو بھی اور نازو کو بھی۔ میرے منہ سے شیلا کا نام نکلنے والا تھا، بھر وقت میری زبان پر نازو کا نام آ گیا۔ امور خانہ داری، وہ خلا میں دیکھتی ہوئی بولی۔ کتنا مختلف کام ہے یہ ڈکیتی سے۔ کچھ عرصہ پہلے کوئی ایسی بات میرے سامنے کرتا ہی نہیں تھا۔ میرا گھر کہاں ہوگا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، اور میں تصور تک نہیں کر سکتی تھی کہ کسی گھر میں صبح سے شام تک میں وہ سب کروں گی جو عورت اپنے گھر میں کرتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اب اس کے جذبات کا دائرہ کس سمت میں بہنے لگا ہے۔ یہ خواب دیکھنے کا اور سننے کا وقت نہیں تھا، چنانچہ میں نے کہا، تم نے اس برمی کو چائے دی؟ نہیں۔ تم نے کب کہا تھا؟ میں نے سر پر ہاتھ مارا، میں اس سے کہہ چکا تھا۔ خیر اب دے دو۔ گل کے جاتے ہی میں نے اس قیدی کو تلاش کیا۔ وہ مجھے اسٹور میں بند ملا۔ وہ اسی نے اس سے خاصی سخت تفتیش کی تھی۔ اس کے آثار تشدد کے نشانات کی صورت میں عیاں تھے۔ مجھے دیکھتی اس کی آنکھوں میں دہشت اتر آئی۔ وہ رسیوں سے یوں بندھا ہوا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ
الگ الگ اوپر اٹھے ہوئے تھے اور وہ دیوار سے لگ کر سیدھا کھڑا رہنے پر مجبور تھا۔ رسیوں کے دوسرے حصے کو چھت کے قریب ہک سے منسلک کر دیا گیا تھا۔ وہ اچھلتا تو پیر زمین پر لگتے ہی اس کے سارے جسم کو جھٹکا لگتا۔ نہ وہ دائیں بائیں ہو سکتا تھا اور نہ جھک سکتا تھا۔ بیٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ سخت اذیت میں تھا اور میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کی قوت برداشت بہت جلد جواب دینے والی ہے۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، میں تم کو آزاد کر سکتا ہوں اگر تم میرے چند سوالوں کا جواب دے سکو۔ میں سب بتا چکا ہوں، وہ کرانے لگا۔ نہیں، ایک بات تم سے کسی نے نہیں پوچھی۔ میں نے کہا، تم نے بتایا کہ جو باز تھا وہ چودھری دلاور کا ڈرائیور تھا۔ تم نے چودھری دلاور کا نام کہاں سے سنا؟ اسی کی زبان سے۔ تمہارا مطلب ہے خود اس نے تمہیں یہ بات بتائی؟ میں نے کہا، اور جلتی ہوئی سگریٹ اس کی گردن پر لگا دی۔ جھوٹ مت بولو۔ جو لوگ تم کو اتنی دور سے الگ الگ مقامات سے لائے تھے وہ بے وقوف نہیں تھے۔ اگر رازداری مقصود نہ ہوتی تو وہ باندھ باندھ کے لوگ جمع نہ کرتے۔ ان کے اپنے بہت سے حکم کے غلام تھے۔ وہ بری طرح تڑپا تھا لیکن اپنی جگہ جھول کر رہ گیا۔ ایک بار پھر سوچو۔ میں نے کہا، وہ کراچی میں ملے تھے، ہم سب کار میں آئے تھے اور کار چودھری دلاور کی تھی۔ وہ بولا، یہ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ مجھے موقع مل گیا تھا۔ راستے میں ایک جگہ ڈرائیور اتر کے سگریٹ لینے گیا تھا۔ میں نے کمپارٹمنٹ کھول کے دیکھا، اس میں کاغذات تھے۔ گاڑی کے مالک کا نام چودھری دلاور لکھا ہوا تھا۔ میں نے سر ہلایا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اب آگے بولو۔ چودھری دلاور صاحب اور چیف دونوں ہوائی جہاز سے کراچی پہنچے تھے۔ اس نے کہا، وہ ہمیں یہاں ملے تو ڈرائیور ان کو چودھری صاحب کہہ رہا تھا۔ یہ چیف کون تھا؟ اس کا نام تمہیں معلوم ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کالا سا آدمی تھا، موٹے گنگریالے بالوں والا۔ اس کے کانوں میں مندریاں تھیں۔ اس نے سب کو ادائیگی کی تھی ڈرائیور کے سوا۔ باس نے اس سے کہا تھا کہ تمہیں خود چودھری صاحب انعام دیں گے جب تم واپس آؤ گے۔ وہ کہنے لگا کہ کیا مجھے بھی جانا ہے؟ میں تو ڈرائیور ہوں ان کا۔ انہوں نے تو مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ باس نے کہا کہ چلو اب میں کہہ رہا ہوں، تم ساتھ جاؤ ان کے، ورنہ انہیں کون لے جائے گا۔ اس وقت تک باس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ خود بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہ ہمیں رات کو کشتی پر سوار ہونے کے بعد نظر آیا جب کشتی روانہ ہو چکی تھی۔ اچھا، کشتی کس کی تھی؟ مجھے نہیں معلوم۔ تم لوگ کس وقت چلے تھے؟ میں نے کہا، رات 8 بجے۔ اس وقت کشتی کوئی اور چلا رہا تھا، کوئی غریب سا مائی گیر تھا، اس کی بیوی تھی اور ایک بیٹی۔ ان سے چیف نے کہا تھا کہ ہم سمندر کی سیر کریں گے، رات 10 بجے تک کے 500 روپے دیں گے، 1 گھنٹہ جانے کا، 1 گھنٹہ واپس آنے کا۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں گیا۔ سب کو مار دیا تم نے؟ میں نے نہیں، ان دونوں نے، جو باس اور چیف کہلاتے تھے۔ باس نے پہلے بڈھے کو دھکا دیا، وہ سمندر میں گر گیا تو اس کی بیوی چلانے لگی، اسے چیف نے پانی میں پھینک دیا۔ یہ رات 9 ساڑھے 9 بجے کی بات ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لڑکی کو پکڑ لیا، وہ بہت چیخی چلائی اور تم بے غیرت دیکھتے رہے۔ میں نے اس کے سر پر مکہ مارا، اس کا سر لٹک گیا۔ ایک نے ہمت کی تھی، لڑکی نے اسے مدد کے لیے بلایا تھا۔ باس نے اسے شوٹ کر دیا اور ہم سے کہا کہ یہ تم سب کے لیے سبق ہے۔ وہ بڑی مشکل سے سر اٹھا کے بولا۔ اس کے بعد کسی نے دخل نہیں دیا۔ انہوں نے غرامیوں نے لڑکی کو زبردستی شراب پلائی، پھر اس کے ساتھ زبردستی کی۔ انہوں نے ہم سے بھی کہا، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی، معلوم نہیں وہ بے ہوش تھی یا مر چکی تھی۔ جب انہوں نے اس کو بھی سمندر میں ڈال دیا، میرا خون آہستہ آہستہ کھولنے لگا تھا۔ مگر وہ جن کو میں موت سے سخت تر سزا دے سکتا تھا اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔ اس دنیا میں ان کی بربریت اور شیطانی عوض کا شکار ہونے والی وہ آخری لڑکی تھی جسے میں نہیں جانتا تھا، مگر اس کے آخری وقت کے سارے کرب کو محسوس کر سکتا تھا۔ جب بھوکے ننگے بھیڑیوں نے اس کی نظروں کے سامنے پہلے باپ کو اور پھر اس کی ماں کو مار ڈالا تھا، اور ابھی یتیمی کے زخم سے بے بسی کا لہو ابل ہی رہا تھا کہ وہ بھیڑیے اس پر پل پڑے اور اسے نوچنے کھسوٹنے لگے۔ یقیناً اس نے موت کی آرزو کی ہوگی۔ اس کی یہ آرزو پوری تو ہوئی، مگر کتنی بار مرنے کے بعد۔ اب خدا کے لیے مجھے کھول دو، چند منٹ کے لیے بیٹھنے دو، وہ چلایا۔ کاش میرے لیے تم کو اس لڑکی سے زیادہ بے آبرو کر کے مارنا ممکن ہوتا۔ میں نے کہا، مجھے افسوس تو ہے، باقی سب اتنی آسان موت کیوں مر گئے۔ وہ چلاتا رہ گیا اور میں باہر نکل آیا۔ دروازے کے پاس گل انتہائی وحشت زدہ کھڑی تھی۔ شاید اس نے بھی وہ سب سن لیا تھا جو میں نے سنا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ میرے ساتھ عرشے پر آ گئی۔ میں ذہنی طور پر بہت پریشان تھا۔ اس تفتیش کے نتیجے میں مجھے ایک ایسی بات معلوم ہو گئی تھی جس نے میرے اعصاب کو متاثر کیا تھا۔ میرے کان ایک مجبور لڑکی کی چیخوں سے سنا رہے تھے جو کمزور اور بے بس تھی، اور اس کے مقابل ہوس کے شکاری تھے بے ضمیر ننگے انسانیت اور درندہ صفت۔ سکندر بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، گل نے کہا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے قریب کر لیا۔
تم تو کہتی تھی کہ تمہیں کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ ایسا میں نے کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں دیکھا۔ ہم تو مال لوٹتے تھے، ہم تو ڈاکو تھے سکندر بھائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کوئی ہماری جان لینے کی نیت سے سامنے آ جاتا تھا تو مارا بھی جاتا تھا، مگر ہم نے کسی کے گھر سے کسی کی بہو بیٹی نہیں اٹھائی تھی، کسی گاؤں کی عزت نہیں لوٹی تھی۔ ڈاکو تو ڈاکو ہوتے ہیں، کون روک سکتا ہے ان کو؟ لیکن ہم لوگوں نے یہ کبھی نہیں کیا تھا جو ان شیطانوں نے کیا۔ تم کیوں روتی ہو گل اس لڑکی کے لیے جسے تم نے دیکھا تک نہیں تھا؟ وہ لڑکی میں بھی تو ہو سکتی تھی سکندر بھائی۔ کیسے خطرناک لوگوں میں گری ہوئی تھی میں۔ میرا ایک بھائی کیا بگاڑ لیتا ان کا اگر ان پر بھی شیطان سوار ہو جاتا، مگر یہ سب ناقابل تصور تھا میرے لیے۔ ناممکن تھا ان کے لیے اس کا بدن لرزنے لگا۔ یہی وجہ ہے گل کہ میں ان کو سخت ترین عذاب کے ساتھ مارنا چاہتا ہوں۔ ان کے مقابلے میں ڈاکو تو واقعی شریف آدمی نظر آتے ہیں۔ بلے بلے رات ہو گئی، میں تو سمجھا تھا اپنے مائی وال صاحب ہیں۔ انہوں نے دانت نکالے۔ کون مائی وال؟ گل نے معصومیت سے سوال کیا۔ لو جی کڑی بھی کیسی بوڑی ہے، او بھائی سونی مائی وال ہے، یہ ہو گئے ہی رانجھا۔ سردار جی نے میری طرف اشارہ کیا۔ تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ سونی مائی وال۔ گل سوال کر کے پچھتائی۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں، اس نے جاتے ہوئے کہا، اور سردار جی منہ پھاڑ کر ہنسے۔ وہ کچھ اس رنگ میں تھے۔ میں نے کہا، سردار جی آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں؟ ہاں ہم لانچ میں ہیں، اور لانچ سمندر میں ہے۔ مذاق کی بات نہیں، میں نے کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم نے کتنا فاصلہ طے کر لیا ہے اور ہم اس جہاز تک کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ بس جہاز نظر آ جائے پھر میں بتا دوں گا کہ ہم کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہیں، سردار جی نے کہا، اور پھر ایک دم سیریس ہو گئے۔ ہوئے بے وقوف، مجھے کیا معلوم جہاز اتنے بڑے سمندر میں کہاں ہوگا۔ فرض کریں میں آپ کو ایک نقشہ بنا دوں، میں نے کہا، یادداشت کی مدد سے۔ کیسا نقشہ؟ ایک نقشہ تھا، افسوس کہ مجھے لینا یاد نہیں رہا۔ اس بڈھے کے پاس رہ گیا جو ہماری لانچ لے گیا ہے، میں نے کہا۔ بس وہی اس کو سمجھتا تھا، مگر میں نے وہ اتنی بار دیکھا تھا کہ میرے ذہن میں ہے۔ اچھا اندر آ کے نقشہ بناؤ، سردار جی نے کہا۔ میں تم کو کاغذ پنسل دیتا ہوں۔ میں ذہن پر زور دیتے اس نقشے کو تصور کی مدد سے پھر کاغذ پر منتقل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد بلاخر میں نے اپنے اطمینان کی حد تک نقشے کی تمام ضروری تفصیلات درج کر دیں۔ سردار جی نے چائے نوش فرما کے گل سے کہا، واہ واہ، اور پھر نقشے پر غور کرنے لگے۔ اس میں ایک دو چیزیں کم ہیں، لیکن کوئی حرج نہیں، میں خالی جگہ مکمل کر سکتا ہوں، انہوں نے کہا۔ اور اس نقشے کے مطابق بغیر ایک بات تو میں نے پوچھی نہیں، وہ بحری جہاز کتنا بڑا ہے، کتنے ٹن کا ہوگا؟ وہ میں نے تولا تو نہیں، مگر خاصا بڑا تھا۔ میں نے اندازے کی بنیاد پر جہاز کا طول و عرض بیان کیا۔ ہوں، سردار جی نے کہا، میں سمجھ گیا، اس کی رفتار زیادہ نہیں ہو سکتی، میں ذرا حساب لگا لوں۔ سردار جی نے نقشے کو سمجھ لیا تھا، اور ان تمام عوامل کو بھی جو سمندری سفر میں ضروری ثابت ہو سکتے تھے اور جو ہم جیسے ناتجربہ کار لوگوں کی نگاہ میں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے محض ارادہ کافی نہیں ہوتا، کامیابی کے لیے سازگار حالات میسر آنے کی شرط ہے۔ کام نیت میں کھوٹ نہ ہو تو اسباب اور وسائل قدرت خود فراہم کرتی ہے۔